الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قیامت تک انسانوں کو گمراہی سے بچانے کا نسخہ پیغمبر نے تبلیغ دین کے پہلے دن سے اپنی وفات کے آخری زندگی کے آخری مرحلوں تک اور وفات آنے تک انسانیت کو پہنچایا ہے کہ دیکھو، قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستہ رہنا. اگر ان میں سے کسی ایک کو تم نے چھوڑا تو تمہاری گمراہی پکی ہے. دونوں سے سیکھتے رہنا، دونوں کی باتوں کو سمجھتے رہنا، دونوں کے احکام پہ عمل کرتے رہنا، جو وہ کہیں وہ کرنا، جس کام سے وہ روک دے رک جانا، ان کی اطاعت میں نہ اپنے جذبات کو داخل ہونے دینا، نہ اپنے خواہشات کو آنے دینا، نہ رسم و رواج کو ان کی اطاعت کے مقابلے میں رکاوٹ بننے دینا. کوئی چیز تمہارے اور قرآن کے درمیان، کوئی چیز تمہارے اور اہل بیت کے درمیان فاصلہ نہ بننے پائے. نہ دنیا کی محبت، نہ شہرت کا شوق، نہ لالچ، نہ آرام کی تمنا، نہ مان و نمود کا جذبہ، نہ رسم و رواج، نہ ماحول، نہ حالات. فاصلہ مت پیدا ہونے دینا اپنے درمیان اور قرآن و اہل بیت کے درمیان. ہدایت پیغمبر کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان میں عنوان گفتگو یہ رکھا گیا کہ سیرت معصومین اور سیرت معصومین کی روشنی میں ہماری زندگی، درمیان میں تاریخی مناسبتوں سے دوسرے تذکرے بھی آئے، لیکن وہ بھی سیرت معصومین اور زندگی میں اس سے کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے، کیا بہتری پیدا کی جا سکتی ہے، اس کی کوشش آپ کی خدمت میں اپنی حقیر کوشش کو جاری رکھا ہے. موضوع گفتگو جو زندگی کا ایک اہم موضوع یہ تھا کہ اللہ نے انسانوں کو اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے، ساتھ رہنے کے لیے بنایا ہے. اور اس ساتھ رہنے کی پہلی بنیاد جو پڑتی ہے وہ شادی کے ذریعے پڑتی ہے. زوجہ اور شوہر کا رشتہ وجود میں آتا ہے، اسی کے بعد انسانیت آگے بڑھتی ہے، نسلیں آگے چلتی ہیں اور سینکڑوں رشتے اور ہزاروں تعلقات وجود میں آتے ہیں. اگر میاں بیوی نہ ہوتے، اگر آدم و حوا کا پہلا رشتہ نہ ہوتا تو آج انسانیت نہ ہوتی. جو کچھ ہے وہ اس رشتے کے باعث ہے. لہذا اس رشتے کی حفاظت مذہب کی ہدایت کی روشنی میں اس رشتے کو کیسے اچھا رکھا جائے، میٹھا رکھا جائے،
مفید رکھا جائے، نتیجہ خیز رکھا جائے اور ٹوٹنے سے بچایا جائے، اس سلسلے کی گفتگو جاری تھی۔ میں نے اس درمیان آپ حضرات کی خدمت میں جو باتیں کہی ہیں ان میں ایک قابل توجہ بات یہ تھی کہ اللہ نے چاہے وہ اس کے بنائے رشتے ہوں چاہے بندوں کا بنایا رشتہ ہو، شادی بندوں کا بنایا ہوا رشتہ ہوتا ہے حکم خدا کی روشنی میں، باقی رشتے اللہ کے بنائے ہوتے ہیں۔ کون کس کا بیٹا، کون کس کا باپ، کون کس کی ماں، کون کس کی بہن، کون کس کا بھائی، کون کس کا چچا، یہ فیصلے خالص اس کے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اللہ کے بنائے رشتے کو تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے باپ یہ نہیں ہے یہ ہے۔ بندوں کے بنائے رشتے میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ اللہ کے بنائے رشتہ تو اس کا بنایا ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کون بدلے گا۔ لیکن بندوں کے بنائے رشتے میں کبھی بندوں سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لہذا اللہ نے اس کے توڑنے کی گنجائش رکھی ہے، مگر اسے توڑنے کو بھی سخت ناپسند کیا ہے۔ مجھ سے روز جو حضرات تشریف لاتے ہیں سننے والے، وہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا تو ایک ہی بات کو چپک گئے ہیں اور روز اسی پہ باتیں کرتے ہیں، مگر میرے عزیزو، اس منبر پر آنے کا مقصد اور آنے کے لیے جو دعا کر کے حاضر ہوتا ہوں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ پروردگار میرے دل میں وہ بات ڈال دے جو میری اس قوم کی ضرورت ہے، اور مجھے وہ طاقت دے کہ میں اس بات کو اس طرح پہنچا سکوں کہ دلوں میں اثر کرے۔ میرے عزیزو، اس ملک میں جن مشکلات اور مسائل سے آپ دو چار ہیں وہ بہت ہیں۔ قانونی مشکلات ہیں، آمدنی اور خرچ کے مسائل ہیں، ان میں بیلنس نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آمدنی گھٹتی جا رہی ہے، اس طرح کے بہت مسائل ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر بھی پیچیدگیاں اور مشکلات آپ کی زندگی میں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب مسلمان ہونا، اس میں دیندار مسلمان ہونا بھی عام دنوں کے مقابلے میں اس وقت ذرا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ حجاب کے ساتھ خاتون کہیں نکلے تو اسے زحمت ہو سکتی ہے، داڑھی رکھ کے کوئی کہیں ملازمت کرنے جائے تو ہو سکتا ہے اسے ملازمت نہ ملے۔ یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور ہم انہی مشکلات میں زیادہ تر الجھے رہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جن بنیادی مشکلات سے ہم دو چار ہیں، اس میں دو بنیادی مشکلیں ہیں اہم ترین۔ ایک، اپنے گھر کو آباد رکھ کے زندگی بسر کرنا، دوسرے، اگلی نسل کے لیے دین اور تہذیب اسلامی کو بچا کے ان تک منتقل کرنا، اور بچوں کو بھی جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دین تک پہنچایا اور دین سمجھایا، دین سکھایا، ہم جن ملکوں میں رہ کے دین کا جتنا بھی سیکھ سکے تھے وہاں دین پر باقی رہنے کے لیے اتنا بھی کافی تھا، لیکن جتنا ہم نے سیکھا تھا اتنا سیکھ کے یہاں ہماری نسلیں دین پہ نہیں رہ پائیں گی۔ انہیں جتنا ہم نے دین کو سمجھا اور جانا ہے اس سے زیادہ اگلی نسلوں کو ہم دین سکھائیں گے اور بتائیں گے، تب یہ دین پہ باقی رہ سکیں گے۔ اس لیے کہ ان پر فکری حملے بھی ہیں، ان پر معاشرے سے بھی حملے بھی ہیں، ان پہ ہر طرح کے حملے ہیں جن سے ہم دو چار نہیں تھے۔ ہمیں اسکولوں میں کوئی بحث نہیں ہوتی تھی، کوئی ہم سے جھگڑا نہیں کرتا تھا خدا ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہاں بچے کو پہلے دن سے اسی راہ پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ شک کرنے لگے خدا ہے بھی کہ نہیں، اپنی منمانی زندگی بسر کرو، کیوں غلامی کر رہے ہو۔ تو جو بچوں کو خطرات ہیں دین کے سلسلے میں وہ ہمیں نہیں تھے، لہذا جتنے دینی معلومات ہمارے پاس تھے وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک، اگلی نسلوں کی حفاظت ہے اہم ترین زندگی کا مسئلہ، اور دوسرا اپنے بسے ہوئے گھر کو بسائے رکھنا ہے۔ میری نگاہوں میں کتنے کنبے ہیں جو ایک زمانہ گزرنے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں مسلسل اس بات پہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ اگلی نسلوں کی حفاظت بھی تب ہو سکتی ہے جب موجودہ نسل کے آپس کے رشتے اچھے ہوں۔ لہذا پہلے ہمیں رشتوں میں مٹھاس پیدا کرنا ہے، ان رشتوں کی مٹھاس کو مٹنے نہیں دینا ہے۔ میرے عزیزوں، میں اس سلسلے میں روز آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے لاتا ہوں، اور جو مجھے کوئی بات ایسی مل جاتی جو مجھے لگتا ہے آپ کی خدمت میں کہنے کے لائق ہے میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ ہماری کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم رشتے توڑنے میں بہت تیز ہیں۔ بات صرف میاں بیوی کے جھگڑوں کی نہیں کر رہا میں، اس میں تو واقعی بہت تیزی آ گئی ہے اور اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، اس کو رکنا چاہیے، ورنہ جو حسر اس ملک کے باشندوں کا ہے جہاں آپ آ کے رہے ہیں، جہاں کنبہ ٹوٹ چکا ہے، جہاں فیملی ٹوٹ چکی ہے، جہاں حسب و نسب تک معلوم نہیں ہے، جہاں ماں کو یہ پتا نہیں ہے کہ اولاد ہماری گود میں کہاں سے آئی ہے، کس سے آئی ہے۔ وہ چار، میں نے اسی ملک کا لطیفہ سنا ہے، ایک خاتون تھی بغیر شوہر کی، 4 بچوں کی ماں، ان سے پوچھے ان کے نام کیا ہیں، تو انہوں نے ایک نام بتایا جو ہندو رکھتے ہیں، ایک نام بتایا جو مسلمان رکھتے ہیں،
ایک نام بتایا جو عیسائی رکھتے ہیں، ایک نام بتایا جو یہودی رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ سب مذہبوں کو مانتی ہو؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میرے تعلقات ان سارے مذہب والوں سے تھے. آگے آپ کو سمجھ لیجیے. تو جہاں وہ پہنچ کے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں ابھی پچھلے سال یا اس سے پہلے جو بہت بڑا ہنگامہ پورے ملک میں ہوا تھا، میں بھی اس زمانے میں کچھ تھا یہاں، اس وقت حکومت کے کسی بڑے ذمہ دار نے کہا تھا، مجھے نام تو یاد نہیں، آپ کو تفصیل یاد ہوگی، کہ یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے، میں اپنے لفظوں ان کی بات کو کہہ رہا ہوں، کہ ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو ٹھیک سے پالا نہیں. تو ٹھیک سے کیوں نہیں پال پائے؟ اسکول اتنے اچھے ہیں، میڈیکل ہیلتھ اتنی اچھی، سب کچھ بہت اچھا ہے. دنیا کے عام ملکوں کے مقابلے میں انسانی خدمات اور انسانی ضروریات کا جتنا پاس و لحاظ یہاں مجھے دیکھنے کو ملتا، کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا. پھر یہ خرابی کیوں آ گئی؟ یہ خرابی اس لیے آئی ہے کہ گھر ٹوٹ گیا ہے. یہاں سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن گھر ٹوٹ گیا ہے، فیملی ٹوٹ گئی ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، جہاں جا کے واپس آ رہے ہیں، ہم ادھر کا رخ کیوں ہونے دیں؟ ہم بہت جلدی رشتے توڑ لیتے ہیں. میں صرف میاں بیوی جو ہم نے بنایا رشتہ، جس میں توڑنے کا حق بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے، ناجائز حق نہیں دیا ہے. ضرورت کے تحت استعمال کی اجازت دی ہے، جیسے دوا ضرورت کے تحت استعمال ہوتی ہے. جیسے کسی انسانی بدن میں خدا نخواستہ میری انگلی شوگر کا مریض ہو اور اس میں پھوڑا نکل آئے اور یہ پکتی چلی جائے، تو آخر میں ڈاکٹر کہتے ہیں پیر پک گیا، انگلی کٹوا لو جان بچا لو، ورنہ پیر کٹے گا. پیر نہیں کٹاؤ گے تو جان چلی جائے گی. تو کبھی کبھی آپریشن بڑے خطرے سے بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ہوتا ہے. طلاق اس آپریشن کا نام ہے بس، یہ نہیں کہ کسی شوق کا نام ہے. ہومیوپیتھک کی کوئی میٹھی گیل گولی نہیں ہے کہ کھاؤ تو مزے کی تو لگے گی، چاہے فائدہ کرے چاہے نہ کرے، چاہے نقصان کرے چاہے نہ کرے. ایک آپریشن ہے تو آخری منزل ہے میرے عزیزوں. تو جو اللہ نے ہمیں جہاں کہیں سے کوئی اختیار دیا بھی ہے بڑی شرطوں کے ساتھ، اس کی بات نہیں. ہم تو عام رشتے بڑی آسانی سے توڑ لیتے ہیں. بھائی بھائی کی لڑائی ہو جاتی ہے، بہنیں بہنوں کے آنا جانا چھوڑ دیتی ہیں. جو خون کے رشتے اللہ کے جوڑے ہوئے بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی بڑی آسانی سے توڑ دیتے ہیں. میں اپنی یادداشت دیکھ رہا تھا، اس میں ایک روایت میں دماغ سے میرے خود بھی نکل گئی تھی، پڑھ کے یاد آئی، میں آپ کو بھی سنا دینا چاہتا ہوں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی اسی مسجد میں آنے والے کتنے ہیں، وہ ان کو سلام نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کو سلام نہیں کر رہے ہیں. 3 دن سے زیادہ کوئی مومن کسی مومن کو، کہ مومنہ کسی مومنہ کو چھوڑ دے، بات نہ کرے، یہ اللہ کو گوارا نہیں. اس کی طرف سے اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. اور ایک انتہائی تجربے کار کا ایک کام کا جملہ بھی مجھ سے سن لیجئے. رشتے جھگڑے ہوتے ہیں، پارٹنرشپ میں جھگڑا ہو گیا، شادی میں سمجھانے میں، وہ تو خیر ہماری شان ہے، بارات لے کے لانے والا سمجھتا ہے کہ مہاراجہ آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکو بھی ہیں. مہاراجہ اس لیے کہ ان کی خدمت ہونا چاہیے، 5 اسٹار ہوٹل جیسی ان کو سہولت ملنا چاہیے گاؤں میں، اور ڈاکو اس لیے کہ جو اس گھر میں وہ سب لوٹ کے جائیں، لے جائیں گے جہیز کی شکل میں. تو کئی حیثیتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. تو ان میں جھگڑا پہلا ہوتا ہے، جھگڑا کرنا، نخرے کرنا، ایک دوسرے کی توہین کرنا. جو اپنے یہاں کا ماحول دیکھا میں نے، آپ کے کسی شادی میں آپ نے بلائی نہیں مجھے، تو مجھے کیا پتا آپ کیا کیا ہوتا ہے. ایسے توڑ کے، اور رمضان میں بھی شادی ہو سکتی ہے. میری بھی شعبان میں بالکل آخر میں ہوئی تھی. صلوات بھیجے محمد والے. رمضان کی شادی نماز شب پڑھنا بھی آسان بنا دیتی ہے. میرے عزیز ایک صلوات اور بھیجیے. تو میرے عزیزوں، بڑی جلدی ہم لڑ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. ہم ان سے نہیں بولتے، ہم ان سے نہیں ملتے. میں کہہ رہا تھا ایک تجربے کار کا جملہ، میں ان کا نام لیا ہی کرتا ہوں. میرے پاس دین و دنیا جو کچھ ہے انہی کے توفیل سے، ان کے ذریعے سے مجھے ملی. مولانا سید غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ، جو سربراہ تحریک دیداری ہندوستان میں کہلاتے تھے، جنہوں نے آج سے 40 سال پہلے 1952 سے تبلیغ شروع کی اور اس کا مہم چلائی، اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو. یہ مہم چلائی، تحریک دیداری کے نام سے ہندوستان میں معروف ہے. اور الحمدللہ وہاں جتنی دینداری پھیلی ہے ان کی کوششوں کے نتیجے میں پھیلی ہے. میرے عزیزوں، وہ بہت تجربے کار تھے. ان کا ایک جملہ تھا کہ اب باتوں کو سمجھانے کے لیے ذرا بتانا بھی پڑتا. آپ تو جاتے ہیں یہاں دکان پہ جب گوشت لینے، تو ایسی مشینیں لگی ہیں کہ ہڈیاں تک کٹ جاتی ہیں اس سے، بالکل صاف ستھری کٹتی ہیں. لیکن جب اپنے ملکوں میں ہم گوشت لینے جاتے تو وہاں وہی کھٹاپٹ ہے نا. ایک پتلی والی چھری انگوٹھے میں پیر میں پکڑے، اس سے بوٹیاں کاٹ رہا ہے، ایک ذرا بھاری اس سے ہڈیاں توڑ رہا. تو جب اس سے ہاتھ سے گوشت کٹتا ہے، آپ نے بھی کبھی مرغ اپنے گھر میں ہو سکتا کاٹا ہو، یا ممکن ہے قربانی میں کیا ہو،
تو گوشت کاٹنے میں اس کے کنارے پر ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے، اسے جھلی کہتے ہیں. جھلی سمجھ گئے نا؟ اگر جھلی نہیں سمجھے تو بات چلی جائے گی. وہ کھال نہیں، جو جانور کے اوپر کھال ہوتی ہے وہ نہیں. کھال ہٹانے کے بعد جگہ جگہ گوشت کے اوپر ایک باریک سی پلاسٹک کا جیسے تھن سی، بالکل جیسے پالیتھین ہوتی ہے اس طرح کی لیئر ہوتی ہے، اس کو جھلی کہتے ہیں. مولانا غلام عسکری کہتے تھے تعلقات توڑ لو مگر جھلی لگی رہنے دینا، کیا معلوم کب جوڑنا پڑے. میرے عزیزو یہ کام کی بات ہے، کتنا ہی لڑ جاؤ لیکن جھلی لگی رہنے دو، یہ جھلی پھر جوڑوا دے گی تمہیں. تو اس طرح تو ایک تو توڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن مذہب اس سے روکتا ہے. لیکن اگر توڑنا ہی بھی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو اتنا ذلیل کر دیں، ایک دوسرے پہ اتنے الزامات لگا دیں، ایک دوسرے کے خلاف اتنا زہر اگل دے کہ اب آمنے سامنے آتے شرم آنے لگے. تو جھلی لگی رہ جائے، کم سے کم اتنا خیال رکھنا چاہیے. ہم جلدی سے ناراض ہو کے رشتے توڑ دیتے ہیں. میں ایک روایت سے آپ کو سنانا چاہتا تھا، اس سے پہلے ایک صلوات بھیج دیتا تھے، ذرا سوتی سی محفل جو ہے جاگتی سی. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمارا جیسا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے پیغمبر سے اپنے چچازاد بھائی، آپ کی زبان میں کزن، میں تو پریشان ہوتا ہوں کتنے کزن کی کتنی قسمیں ہیں. ہمارے یہاں سب کو الگ الگ پہچانوا دیا جاتا تھا، یہ پھوپھی کا بیٹا، یہ چچا کا بیٹا، یہ ماموں کا بیٹا، یہ خالہ کا بیٹا، یہ سب کزن ہیں. یہاں تو سب کزن ایک ہی دڑبے میں سب بند ہے. تو وہی کزن کا شکوہ شروع کیا کہ وہ میرے کزن ہیں اور میں تو ان سے ہر طرح سے ملنا چاہتا ہوں، میل جول رکھتا ہوں، مگر وہ کہ ہمیشہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، مجھے ذلیل و رسوا کرتے ہیں. جو ہم لوگوں کے مسائل ہیں زندگی میں، ہم سب اس سے دو چار ہیں. ایک طرف کوئی ذرا زیادہ بدمزاج آ جاتا ہے، وہ زیادہ بدسلوکی کرتا ہے، دوسری طرف آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، نیک ہے، مگر کیا کرے ادھر سے آفت آ رہی ہوئی، کیا کرے، کیسے جوڑے. تو آدمی کبھی تھک کے بیٹھ رہتا ہے کہ بھائی جب وہی نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں. مگر میرے عزیزو مذہب دیکھیے کتنا جوڑنا چاہتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ بیٹھ رہو تھک کے چھوڑ کے. روایت کہتی ہے کہ اس نے کہا میرے چچازاد بھائیوں نے مجھے تنگ کر دیا، میں نے بہت چاہت سے جوڑ کے رکھوں، ملا کے رکھوں، دوست بنا کے رکھوں، تعلقات کو برقرار رکھوں، لیکن وہ مجھے ہے بدسلوکی کیے جاتے ہیں، برا برتاؤ کیے جاتے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں زندگی میں انہوں نے چھوڑا ساتھ رہنے کا. اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. تو جیسے اس نے کہا میں نے بھی فیصلہ کر لیا، تو کوشش اس نے پوری کی تھی کہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، جڑا رہے، تعلقات برقرار رہے، خون کا حق ادا ہوتا رہے، صلہ رحم ہوتا رہے. مگر جب تھک گیا تو اس نے کہا اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا. الفاظ پہ توجہ دیجیے گا پیغمبر گرامی کے. تو پیغمبر نے کہا تم نے کیا فیصلہ کر لیا؟ کہا میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا ویسے ہم بھی ان کو چھوڑ دیں. تو پیغمبر کا جملہ سنیے، روایت میں الفاظ ہیں اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اگر تم بھی اپنے کزن کو اسی طرح چھوڑ دو گے جیسے انہوں نے تم کو چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم سب کو اللہ چھوڑ دے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو نہ چھوڑے تو لاکھ تمہارے رشتے لوگ تم سے توڑتے رہیں، تم اپنی طرف سے رشتوں کو جوڑے رکھنا. میرے عزیزو یہ ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے، یہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے. اور اللہ اگر کسی کو چھوڑ دے، میرا ہر بھائی سنے، میری ہر بہن سنے اور سن کے جا کے سنائیں. اور میں شکر گزار ہوں کہ ان گزارشات کو یوٹیوب پہ ڈالا جا رہا ہے، اسی لیے میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہاں سننے والے اگر 4 بیٹھے ہو چاہے تب بھی میری بات کبھی تو سنی جائے گی، انشاءاللہ کہیں تو سنی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اور اثر اللہ بڑھاتا رہے گا. میرے عزیزو یاد رکھو، جلدی رشتے توڑنے کے فیصلے نہ کرو. اس سلسلے میں میری بہنیں تھوڑا بھائیوں سے آگے ہیں. میں اس سچائی کو کہوں گا اس لیے کہ میں بھی کسی ماں کا بیٹا ہوں، میں بھی کسی بہن کا بھائی ہوں، میں بھی کسی بیٹی کا باپ ہوں. میرے بھی وہی رشتے ہیں خواتین سے جو رشتے دنیا میں کسی بیوی کا شوہر ہوں جو سب کے ہوتے ہیں. ہماری بہنوں کے دماغ میں یہ بات بھی بیٹھ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ سوتیلا برتاؤ ہے. قطعاً مذہب میں کوئی سوتیلا برتاؤ نہیں ہے، میں اس سلسلے میں بھی گفتگو کروں گا. قطعاً کوئی سوتیلا برتاؤ نہیں ہے، لیکن مذہب کا دینے والا خدا دونوں کی طاقت و صلاحیت کو دیکھ کے ذمہ داریاں بھی بانٹتا ہے اور اسی حساب سے فرائض بھی معین کرتا ہے. قطعاً ایسا کچھ نہیں ہے. جلدی سے رشتے توڑنے کے فیصلے. عفیف اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھو، بس مت اٹھنا. ایک صلوات بھیجے محمد والا. ایک اور صلوات بھیجے محمد والا. آتے نہیں.
پیغمبر نے کہا پھر تم دونوں کو چھوڑ دے گا اللہ. یہ اللہ کے چھوڑ دینے کا مطلب بھی کبھی سوچا ہم نے؟ میں آپ کو پیغمبر ہی کی زبان سے دوسری چیز سناؤں. اس پوری کائنات میں پیغمبر خدا سے زیادہ اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہے نہیں. یا پیغمبر ہیں یا ان کے نور کے ٹکڑے ہیں. ان سے زیادہ عزیز اللہ کو کوئی نہیں, ان سے زیادہ اللہ سے قریب کوئی نہیں. یہ دوسروں کی شفاعت کا حق رکھنے والے ہیں. جو اللہ سے دور ہو گئے ان کی شفاعت پہ نزدیک چلے جائیں گے. کوئی تصور ہے کہ اللہ ان کو چھوڑے؟ نہیں. مگر روایت کیا کہتی ہے؟ اللہ کسی کو چھوڑ دے, یہ کتنی خطرناک بات ہے. پیغمبر کے لیے کوئی امکان نہیں, کوئی چانس نہیں. اللہ چھوڑتا کب ہے؟ جب بندہ مسلسل نافرمانیاں کرتا رہے, اللہ کی بات کو مسلسل اگنور کرتا رہے, مسلسل بے توجہی کرتا رہے. پہلی غلطی پہ نہیں, روایات کہتی 99 بار غلطی کے بعد پردہ ہٹاتا ہے مالک. ایسے نہیں چھوڑتا جیسے کبھی کبھی ہم اپنے کسی ایک اولاد میں کوئی ایک ذرا شوق چنچل نالاک سے نکل آتا ہے, اسے ٹوکتے رہتے روکتے رہتے ٹوکتے رہتے روکتے رہتے, جب نہیں مانتا تو عاجز ہو کے کہتے اب تم جانو تمہارا کام جانا ہے. ایسے بندہ جب حد سے زیادہ نالاکیاں کر لیتا ہے تب ایک منزل وہ آتی ہے کہ مالک اب اسے چھوڑ دیتا ہے کہ تم جانو تمہارا کام جانے. اس سے بھی بدتر منزلیں آتی ہیں. پہلی منزل ہوتی ہے چھوڑ دینے کی, اس کے بعد کی منزلیں آتی ہیں انتقام الہی کی, غضب الہی کی. وہ تو اللہ اس کا کبھی تصور بھی نہ پیدا ہونے دے ہماری زندگی میں کہ اللہ انتقام لینے لگے ہم سے, اس کا غضب نازل ہونے لگے. صرف چھوڑ دے اگر تو کتنا خطرناک ہے. روایت کہتی ہے جناب یونس پہ جو مصیبتیں پڑی, قوم کو نکل آئے تھے, بد دعا دے کے نکل آئے تھے. قوم نے بعد میں توبہ کر لیا, اللہ نے توبہ قبول کر لی, نکل آئے, مچھلی کے پیٹ میں رہے, کشتی سے پھینکے گئے, پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے, پھر مچھلی کے پیٹ سے اگلے گئے تو نہ جانے کتنی مدت درختوں نے پتیاں اللہ کے حکم سے پر ڈالی. اس مصیبتیں, کتنی مصیبتوں کا شکار جناب یونس ہوئے ہیں. روایات کہتی ہیں کہ صرف ایک لمحے کے لیے جب قوم توبہ کے رخ پہ آ گئی تھی پھر بھی یوسف قوم کو چھوڑ چلے آئے تھے. اللہ نے ایک لمحے کے لیے صرف دکھایا کہ اللہ اگر کسی کو چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے. اتنی مشکلات زندگی میں کیوں پیدا ہوئی جناب یونس کے. پیغمبر خدا جیسی عظیم شخصیت میں عزیزو, اللہ چھوڑ دے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اپنے رشتوں کو چھوڑو گے تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. اسی کو نہیں چھوڑے گا جس کی طرف سے گڑبڑ چل رہی, اسی کو نہیں چھوڑے گا جو گالیاں بک رہا ہے, جو حق چھین رہا ہے, جو احانتیں کر رہا ہے, جو الزامات لگا رہا. کہہ رہا ہے پیغمبر کہ اذن یرفضکم اللہ جمیعا, اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. جو حق پہ ہے اپنی بات صحیح کہہ رہا ہے مگر اپنے رشتے دار کو, خون کے رشتے کو چھوڑا ہے, اللہ اسے چھوڑ دے گا. لاکھ حق پہ ہو, لاکھ صحیح ہو, یہ تو غلط کیا ہے کہ اپنے خون کے رشتے کو چھوڑا. یہ چھوڑنا کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ روایت کہتی ہے پیغمبر کے مرتبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے میں نے ذرا سے یاد دلایا ہے. ایک لمحے کے لیے ممکن نہیں اللہ پیغمبر سے دور ہو, پیغمبر اللہ سے دور ہو, مگر روایت کہتی ہے پیغمبر مدینے کی راستہ چل رہے ہیں, چلتے چلتے اکثر یہ ہوا کرتا تھا, ایک مرتبہ رکے, چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا, ہاتھ اٹھائے اور ایک انتہائی فریادی لہجے میں آواز دی, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. ہم نے وقت کے پیمانے بنائے, صدی بہت بڑا پیمانہ, 100 سال ہمیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتے. اس کے بعد صدی کے بعد مثلا ایئر, سال, 365 دن, 12 مہینے. تو صدی سے چھوٹا پیمانہ سال ہے, سال سے چھوٹا مہینہ ہے, منتھ. مہینے سے چھوٹا وقت کے پیمانہ نو اپنے کا ویک, ہفتہ, اس میں بھی 7 دن ہوتے ہیں. پھر ویک کے بعد ڈے, یوم, دن, جو اس سے چھوٹا ہے, 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اس میں بھی دن اور رات 12 گھنٹے. اب اس کے بعد اس سے چھوٹا پیمانہ گھنٹہ, اس میں بھی 60 منٹ ہوتے ہیں. پھر اس سے چھوٹا پیمائش کا ذریعہ دیکھیں, آپ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں, گھنٹے چھوٹا. ہاں سن رہے ہیں. اور روزے کا بھی بہت فائدہ ماشاءاللہ, 99% ذہانت برقرار ہے, 100% سلوات سے کر لیجیے. گھنٹے سے چھوٹا منٹ, منٹ سے چھوٹا سیکنڈ. اب سیکنڈ سے چھوٹے بھی بنا لیے ہیں جو مائکرو وائکرو, اس کے آگے میں خود ہی نہیں جانتا ہوں, قابلیت کرتا نہیں میں, وہاں میں جانتا نہیں. میں خالی جانتا ہوں جو اسٹاپ واچ دیکھی میں نے اس میں سیکنڈ کو بھی کاٹ رکھا, میں اتنا جانتا ہوں.
لیکن یہ سب ایجاد سے پہلے سیکنڈ، دقیقہ، ثانیہ، ساعہ، یہ تو پرانی چیزیں ہیں. 60 سے بانٹو، 60 سے بانٹو، 60 سے بانٹو. اس کے بعد اس سے چھوٹا پیمانہ جو ہر آدمی چاہے وہ مائکرو کو جانتا ہو نہیں، میرا جیسا بھی نہیں جانتا ہے، تو بیچارہ افریقہ اور انڈیا اور پاکستان کے جنگلوں اور پہاڑوں والا کیا جانے گا مائکرو کیا ہوتا. مگر اسے کہا پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی؟ تو کہا تو قرآن میں بھی ہم نے سنا ہے، جن کہہ رہے تھے آپ دربار سے اٹھے اس سے پہلے ہم بلقیس کا تخت اٹھا لائیں گے، اور جس کے بعد تھوڑا سا علم تھا، علم من الکتاب تھا. آصف ابن برقیہ کا آپ کی پلک جھپکے گی، ایسے ہوا تخت سامنے. کہنے میں زیادہ ٹائم لگا، کرنے میں کم وقت لگا. یہ علم من الکتاب والے تھے. بزرگوں سے جملہ سنا ہوگا، قدر تو پہچانتے ہی ہوں گے کہ جس کے بعد تھوڑا سا علم ہے، جب اس میں اتنی طاقت ہے پلک جھپکنے میں تخت بلقیس اٹھا لائے. تو جو علم اولین و آخرین کا وارث علی ہے، اگر وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے تو کون سی قیامت کھڑی ہوگی؟ تو پلک جھپکنا کوئی بڑی چیز نہیں، یعنی بڑا وقت نہیں لگتا. مجھے نہیں معلوم، آج کل تو ہر چیز ماشاءاللہ سے اگر آدمی حافظہ، میرا حافظہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے بات یاد رکھ سکوں، بہت کچھ پڑھ کے بھول بھی جاتا ہوں، اور آپ ہی سے کہہ چکا ہوں کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے آدمی بھولتا ہے. لیکن اب میں پلک جھپکا کے یاد کرتا ہوں، مجھ سے ممکن نہیں تھا. ورنہ یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ مثلا 1 سیکنڈ میں کتنی مرتبہ آدمی کی پلکیں جھپکتی ہیں، 1 منٹ میں کتنی بار پلکیں جھپکتی. بہرحال پلک جھپکنے میں سیکنڈ تو نہیں لگتا، اس سے کم وقت لگتا ہے. تو چھوٹا وقت ہوا نا، 5 سیکنڈ. پھر واپس آئیے، پیغمبر مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، چلتے چلتے رکے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، پہلے میں پریشانی کی کیفیت محسوس ہوئی، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے میرے پروردگار، پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے حوالے مت کر دینا میرے مالک. اگر اتنی دیر کے لیے بھی میرے حوالے مجھے کر دیا تو میری تباہی لکھی ہے. پیغمبر تو ہمیں سکھا رہے ہیں، قنوت میں یہ دعا یاد کر کے پڑھیں عزیزو. ایک یہ دعا اگر ہماری قبول ہو جائے، اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ کرے، تو پھر کہاں کہاں بچائے گا. گناہ کے ہر مرحلے میں اگر ہمارے حوالے نہیں کرے گا ہم بچ جائیں گے. ہمارا نفس ہے جو ہمیں گنہگار بنا دیتا. اللہ کہے کہ تیرے حوالے کرتا ہی نہیں، میں تو اپنے قبضے میں رکھتا ہوں. تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے. قنوت پہ دعا بنا کے یاد کر کے پڑھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. لا تکلنی وکالت سے ہے، وکیل کا لفظ اسی سے بنتا ہے. میرے حوالے نہ کر مجھے، الی نفسی، میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کر دے. کتنی دیر کے لیے؟ طرفۃ عین، یہ آنکھ، عین آنکھ ہے، طرفہ ایک مرتبہ پلک جھپکنا، ایک بار پلک جھپکنے برابر بھی. ابداً، ایسا میری زندگی میں کبھی ایک بار بھی نہ ہو. اگر ایک بار بھی پلک جھپکنے کی مدت کے برابر اللہ نے بندے کو اس کے حوالے کر دیا تو اس کی تباہی اتنی دیر میں ہو جائے گی. تو میرے عزیزو اب سوچو، اگر اللہ بندوں کو چھوڑ دے اور بندوں کو بندوں کے حوالے کر دے تو اس کا حشر کیا ہونے والا ہے. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں خون کے رشتے اللہ نے بنائے ہیں. وہ کہتا ہے چچا جات بھائی تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، یہ تھک گیا ہے، ہار کے کہتا اب میں بھی انہیں چھوڑ دوں گا. پیغمبر کہتے ہیں ہم تمہیں وارننگ دیتے ہیں، اگر تم نے بھی اسے چھوڑ دیا تو تم سب کو اللہ چھوڑ دے گا. لہذا کوئی توڑے تو توڑے، ہم آپ اپنے رشتوں کو جوڑے رکھیں. ایک دن انشاءاللہ جب اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا تو ٹوٹے ہوئے رشتے بھی جڑ جائیں گے. میرے عزیزو ایک صلوات بھیج دیں محمد سب. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، 2-3 منٹ نماز کے رہ گئے ہیں. میں 2 رشتے ہیں، ایک اللہ کا بنایا اس کے بارے میں بات کر سکا، اور بندوں کے بنائے کے رشتے توڑنے کے سلسلے میں بھی ہم بہت بے باک ہو گئے ہیں، بڑی جلدی فیصلہ لیتے ہیں. اور میں پھر یہاں پہ ایک سچائی عرض کروں گا کہ اس میں نے اب تک جو پایا ہے اس میں زیادہ تیز رفتاری مجھے اپنی بہنوں کی طرف سے دکھائی دیتی ہے. میں نے آپ کے دن میں خدمت میں بہت بار عرض کیا ہے کہ نہ یہ مرد اکیلے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ یہ عورت اکیلے رہنے کے لیے بنائی گئی. میں اپنے ہر اس جوان جوڑے سے جو بھی زندگی کے قدم زندگی میں آگے بڑھا ہے کہوں گا کہ اپنے بزرگوں میں جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان ٹوٹے رشتوں کے بزرگوں سے جا کے بات کریں. چاہے مردوں سے بات کریں چاہے عورتوں سے بات کریں، دونوں ایک دوسرے کے ظلم کی داستانیں سنائیں گے، اسے سن لیں. لیکن ان سے پھر پوچھیں کہ آپ کو اکیلی زندگی زیادہ آرام کی ہے
یا تنہائی کی زندگی پسند نہیں آئی آپ کو، تو اگر وہ بے ایمانی نہیں کرے گا تو آپ کو یہی جواب دے گا کہ نہیں، زندگی تو تنہائی کی نہیں ہے، تنہائی کی زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ ان کے ایک دوسرے کے لیے گلے شکوے کیا ہیں؟ نہ میں جج ہوں نہ آپ قاضی ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کہاں بیوی کی غلطیاں تھیں کہاں شوہر کی غلطیاں تھیں۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو ٹوٹے ہوئے رشتے چاروں طرف، کتنی خواتین ہیں بغیر شوہر کی زندگی بسر کر رہی ہیں، کتنے شوہر ہیں جو بغیر بیویوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی اس ملک میں ہے، کوئی اس ملک میں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، وہ تو حالات کا شکار ہے، ان سے پوچھئے۔ تنہا مرد قانونی مشکلات کا شکار ہو کے یہاں جو تنہا رہ رہا ہے، اور تنہا خاتون جو ملک میں رہ رہی ہے یا اس کا الٹا کہیں کہیں ہے، ان کو پوچھئے، انہوں نے جو رشتے توڑے نہیں ہیں، ٹیلی فون بھی ہوتا ہے، آمد و رفت بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی پیسے بھی بھیج سکتے ہیں، اس کے بعد بھی اس زندگی کی دشواریاں کتنی زیادہ ہیں، تو جو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا سہارا کھو دے اس زندگی کی دشواریاں کتنی ہوں گی۔ یہ بدنصیبی ہے کہ اس ملک میں آفت ہماری قوم میں دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ میری بات کسی کو بری نہیں لگے گی، میں کسی ایک فرد کی بات قطن کر ہی نہیں رہا ہوں، لیکن اس بیماری سے ہمیں اپنی جوانوں کو اور اپنی اگلی نسلوں کو بچانا ہے۔ اگر ہمارے پچھلی نسلوں میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو اگلی نسلوں کو دہرائی نہ جائیں۔ تم فیصلہ کرنے سے پہلے کہ ہمیں الگ ہو کے جینا ہے، یہ دیکھو کہ جو الگ ہو کے جی رہے ہیں، ذرا ہر چیز میں تو آج کل بڑے آرام سے وہ ریفرینڈم اور کیا کہلاتا ہے، ریسرچ، یہ سب کی جاتی ہے، پوچھ کے 2000 آدمیوں سے پوچھا، 5000 آدمیوں سے پوچھا، نتیجے نکالے۔ تم 10 20 50 ایسے جوڑوں سے بات کر کے دیکھو کہ رشتے ٹوٹے کیوں، ایک، اور ٹوٹ کے الگ الگ ہو کے ان کی زندگی اچھی گزری کہ بری گزری، دو۔ میں یہی جو جوان جنہوں نے M360 کے نام سے جوانوں کے لیے دین کی خدمت کا کام انجام دیا، میں ان سے ہی کہوں گا کہ آپ ایک کمیونٹی میں اس طرح کی تحقیق کریں، ایک ریسرچ کریں، اور پوری کمیونٹی میں تلاش کریں جو رشتے ٹوٹ گئے ہیں، ان سے 2 باتیں پوچھیں، کیوں ٹوٹے اور ٹوٹ کے زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ جو نتائج نکلیں گے وہ 2 جگہ کام آئیں گے۔ ایک تو جب پتہ چلے گا ٹوٹ کے اچھی زندگی بسر نہیں ہوئی، بری زندگی بسر ہوئی، اولاد برباد ہوئی، گھر برباد ہوئے، کنبے لٹے، تکلیفیں اٹھائیں، لاوارث ہو گئے آخر ان میں بوڑھے ہوتے ہوتے، اس کے بعد جلدی سے رشتہ توڑنے کا جو خیال دماغ میں پیدا ہوتا ہے وہ کمزور ہوگا، اور کن وجہوں سے رشتے ٹوٹے ہیں اگر یہ سامنے آ جائیں گی تو نئی نسل کے جو جوڑے ہیں جن میں ابھی نئی شادیاں ہوئی ہیں، کم سے کم وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے جن چیزوں نے ان کو توڑا ہے۔ میں بھی روایات کے سہارے، سیرت معصومین کے سہارے، ائمہ تحریم کی ہدایات کے سہارے آپ کی خدمت میں جتنا وقت اس ایام رمضان میں بچا ہے، جو مخصوص تاریخیں ہیں ان کے علاوہ ان میں اسی سلسلے موضوع پہ گفتگو کرتا رہوں گا انشاءاللہ، کہ کیسے زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے کہ رشتوں کی مٹھاس باقی رہے اور رشتے ٹوٹنے سے بچتے رہیں۔ میں بار بار اور روز آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، مالک نے یہ پورا نظام اسی طرح سے بنایا ہے کہ بندہ بندے سے جڑ کے رہے اور سارے بندے اپنے مالک سے جڑ کے رہیں۔ یہ کوئی رشتہ نہ ٹوٹنے پائے، نہ زندگی کا رشتہ ٹوٹنے پائے، نہ بندگی کا رشتہ ٹوٹنے پائے۔ جتنی قربانیاں دی گئی اگر ان پہ آپ نظر ڈالیں گے تو ان کا جو ایک نتیجہ ہے اور جو ان کا مقصد اور ہدف تھا، اس نتیجے کو دیکھیے، اس مقصد و ہدف کو دیکھیے۔ انہوں نے بندگی کے اپنے رشتے کو اتنا محکم کیا کہ جسم اور جان کا رشتہ ٹوٹ جائے مگر اللہ سے بندگی کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور جو آپس کے رشتے تھے وہ ٹوٹا تو کہیں نہیں، نئے رشتے بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ حر حسین سے الگ تھے، حسین کی آغوش میں قدموں پہ جھکتے ہوئے سر کو سینے تک پہنچانے کا شرف کربلا میں مل رہا ہے۔ حسین کہہ رہے تھے ہم رشتے توڑنے نہیں آئے ہیں، ہم رشتوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ حر شرمندہ ہو کے جب پہنچے تھے اپنے مولا کی خدمت میں اور مہمان کہہ دیا تھا حسین نے، حر تم میرے مہمان ہو، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ گھر کے اندر سے، خیموں کے اندر سے بچوں کی، پیاسے بچوں کی التش کی آوازیں آ رہی ہیں، میرے حر میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ حر نے کہا تھا آقا جب آپ نے مہمان کہہ دیا ہے، میزبان اپنے کو مان لیا ہے تو میری فرمائش پوری کر دیں۔ وہ فرمائش حر نے زندگی میں کی کہ میرے بیٹے کو پہلے مرنے کے لیے بھیج دیں۔ میں ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جوان بیٹے کو حر نے کیوں بھیجا، تاکہ حسین جو اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے والے ہیں وہ لاش
بیٹے کی لاش حسین بعد میں اٹھائیں، حر پہلے اٹھا لیں۔ یہ اور بات ہے کہ حسین نے حر کو اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے نہیں دی، یہ ایک زندگی کی فرمائش تھی۔ ایک فرمائش حر نے شہادت کے بعد بھی کی ہے، وہ کون سی فرمائش تھی؟ مجھے ایک اپنے نجات یافتہ ہونے کی سند دے دے مولا۔ یہ فرمائش حر نے حسین سے اپنی زبان سے نہیں کی ہے، روایات سنی ہیں آپ نے۔ حر جب شہید ہو گئے، حسین حر کا جنازہ اٹھا کے لائے تو حر کا جسم جب لا کے رکھا، حر کے جسم پر پیشانی پر جو ایک زخم لگا تھا تیر کا یا نیزے کا یا پتھر کا، پورے جسم کا خون رک گیا ہے، مگر حسین حر کی پیشانی سے خون ابلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جب خون کسی صورت میں نہ رکا تو حسین سمجھ گئے میرا حر مجھ سے ایک فرمائش اور کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے تمہاری ماں نے تمہارا نام صحیح رکھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ حر مجھ سے سند مانگ رہا ہے۔ حسین نے اپنی جیب سے روایات کے مطابق رومال نکالا جو زہرا کا مادر گرامی کا دیا ہوا رومال تھا، حر کی پیشانی پہ وہ رومال باندھ دیا۔ رومال کا بندنا تھا کہ ابلتا ہوا خون رک گیا۔ حر کہہ رہے تھے آقا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری فرمائش پوری کر دی، ہمیں سند یافتہ نجات یافتہ بنا کے میدان قیامت میں سرخرو بنا کے بھیجا ہے۔ جس کی پیشانی پہ سیدہ کا رومال بندھا ہو، کیا کہنے اس کی قسمت کے، کیا کہنے اس کے نصیب کے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آج کے میزبان جو بھی ہوں ان کے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔